بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہول اور خطروں سے وہ شخص زیادہ محفوظ رہے گا جو دنیا میں مجھ پر زیادہ درود بھیجتا ہوگا۔ ایک اور روایت میں ہے، کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فرمائیں کہ اگر آپ کی ذات بابرکات پر درود پاک ہی وظیفہ بنا لوں تو کیسا رہے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو ایسا کرے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا و آخرت کے تیرے سارے معاملات کے لیے کافی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا وہ بدبخت ہے۔ درود خضری کے فضائل اور برکات تو آپ نے بے شمار جگہ پر سنے ہوں گے اور پڑھے ہوں گے، لیکن آج جو ایک سچا واقعہ میں بتانے جا رہی ہوں شاید ہی کسی نے سنا ہو۔ یہ واقعہ حضرت علامہ محمد اقبال عاشق رسول کا ہے، جو نہایت ہی پابندی نماز، روزہ اور تہجد پڑھتے تھے۔ ہر روز 10,000 مرتبہ درود خضری پڑھتے تھے۔ قرآن مجید کی تلاوت بڑی خوش لحانی سے فرماتے تھے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو زاروں قطار روتے تھے، حتیٰ کہ قرآن مجید کے اوراق آنسوں سے گیلے ہو جاتے۔ تلاوت کے بعد قرآن مجید کے نسخہ کو دھوپ میں سوکھنے کے لیے رکھ دیتے تھے تاکہ آنسوں کے قطرے گرنے سے جو اوراق گیلے ہو گئے ہیں وہ خشک ہو جائیں۔ ایک مرتبہ ڈاکٹر عبد المجید ملک نے علامہ محمد اقبال سے نہایت بے تکلفی سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب، آپ حکیم الامت کیسے بنے؟ علامہ اقبال نے بلا توقف ارشاد فرمایا، یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ چاہیں تو آپ بھی حکیم الامت بن سکتے ہیں۔ ملک صاحب نے عرض کیا کہ وہ کیسے؟ علامہ اقبال نے فرمایا، میں نے گن کر 1 کروڑ بار درود شریف پڑھا ہے، آپ بھی اس نسخہ پر عمل کریں تو آپ بھی حکیم الامت بن سکتے ہیں۔ روزنامہ نوائے وقت 21 اپریل 1988، اس میں یہ بات موجود ہے۔ حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ آلو مہار شریف کے خواجہ سید محمد امین شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے روزانہ کثرت سے درود خضری پڑھنے کو کہا تھا، لہٰذا میرا معمول ہے کہ روزانہ 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ درود خضری یہ ہے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ ایک مسلم لیگی لیڈر راجہ حسن اختر نے علامہ اقبال سے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مشرق و مغرب کے علوم کا جامع بنایا ہے۔ علامہ اقبال فرمانے لگے کہ ان علوم نے مجھے چندہ نفع نہیں پہنچایا، مجھے نفع تو صرف اس بات نے پہنچایا ہے جو میرے والد محترم نے مجھے بتائی تھی۔ میں نے ہمت سے کام لیتے ہوئے پوچھا، ڈاکٹر صاحب وہ کیا بات تھی؟ فرمانے لگے، درود شریف کی کثرت۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ایک آدمی حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے بعد علامہ اقبال کے پاس ملاقات کے لیے آیا۔ علامہ اقبال نے اس آدمی سے سفر حرمین شریفین کے بارے میں گفتگو کی اور اس آدمی سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے مدینہ منورہ میں نبی کریم رعوف الرحیم کی روضہ اطہر پر بھی حاضری دی تھی؟ اس آدمی نے جواب دیا، جی ہاں۔ علامہ اقبال پر یکدم رکت طاری ہو گئی اور اس آدمی سے فرمانے لگے، چونکہ تمہارے پاؤں میرے آقا کے در سے ہو کر آئے ہیں اس لیے یہ بہت مقدس ہیں، ذرا اپنے مبارک پاؤں
میرے چہرے پر پھیر دو۔ وہ آدمی یہ سن کر گھبرا گیا۔ تمام حاضرین مجلس زارو قطار رونے لگے۔ حضرت علامہ محمد اقبال کے روتے روتے ہچکی بن گئی۔ سبحان اللہ۔